نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ہر مخلوق نے اللہ کو اپنا رب مانا، اپنا خالق مانا، کسی نہ کسی درجے میں اس کا پھر اظہار بھی کیا، اور انسان نے بھی اللہ کو اپنا رب مانا، خالق مانا، اور پھر مختلف انداز میں اس کا اظہار بھی کیا۔ ایمان والا ہو یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی ذات کے اعتبار سے کم و بیش تقریباً ہر شخص نے، ہر انسان نے اللہ کی محبت کو محسوس کیا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کیا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ مشرکین بھی جو کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی الہ مانتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین بھی اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، غرض ہر طبقہ اور انسانوں کا ہر گروہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کا دعوے دار ہے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اب یہ محبت ایک مخفی چیز ہے، نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں کہ کس کو زیادہ محبت ہے، کسے کم محبت ہے، تو اس کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے حالات کو دیکھا جائے گا، معاملات کو دیکھا جائے گا، تو اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ محبت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بھی مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو انسانوں کے لیے معیار مقرر کیا۔ مشرکین اپنی جگہ دعوے دار ہیں کہ اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن شیطان نے انہیں یہ غلط پٹی پڑھا دی کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو پھر انہوں نے اپنے تصور میں فرشتوں کی ایک تصویر مان لی، پھر اس کے مطابق انہوں نے ان فرشتوں کے بت بنانے شروع کیے، پھر انہوں نے نیک لوگوں کی اسی طرح سے بت بنانے شروع کر دیے، اور پھر ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ اس کو اللہ سے محبت کا ذریعہ قرار دے رہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مان لیا، اللہ سے ہٹ کر اوروں کو اپنا خدا اور اپنا رہنما چن لیا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی، ان خداؤں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملائیں گے۔
ہم ان کے سامنے جھکیں گے، ہم ان کو خوش کریں گے، ہم انہیں راضی کریں گے، تو یہ چونکہ اللہ کے نیک لوگوں کے بت ہیں، یہ اللہ کے فرشتوں کے بت ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم انہیں خدا مانتے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم فیصلہ عنقریب ان کے درمیان کر دیں گے کہ جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی ہم عنقریب اصلاح کر دیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ پھر یہودیوں کو اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ انبیاء کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ انبیاء کی اولاد میں ہونے کی حیثیت سے خود کو بھی وہ نحن ابناء اللہ، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک معیار مقرر فرما دیا کہ جس کو دیکھ کر اس چیز کی اصلاح ہو جائے گی کہ محبت حقیقی ہے یا جھوٹی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، فاتبعونی، تو اتباع رسول وہ کسوٹی ہے کہ جس پر تم اپنی محبت کو رکھ کر پرکھ سکتے ہو، جانچ سکتے ہو اور سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکتے ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مبعوث کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا کہ لوگ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں اور آپ کی بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کر اپنی کامیابی کی منزلیں طے کریں۔ تو فاتبعونی، جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کر بیٹھے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ تم اس معیار پر پورا اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو۔ فاتبعونی، تمہیں ہر حال میں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی، سچی اور حقیقی اور کامل اتباع کرنی پڑے گی، تو پھر بدلہ اللہ تمہیں یہ دے گا کہ وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سچی اتباع اور کامل اتباع تمہیں کرنی ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو پھر تم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، وہ ہم پھر تمہیں معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، ان کو کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف دعوے نہ کرو، صرف نعرے نہ لگاؤ، بلکہ اتباع کرو اور عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں کرو گے، اگر انکار کرو گے، اگر پلٹ جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر تم ایمان کا دعویٰ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ ہم کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم خود کو ایمان والا تصور کرتے ہو، تو اگر تم نبی کی اتباع نہیں کرتے
تو پھر یاد رکھو پھر اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرتا، پھر اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے تو اس صورت میں پھر یاد رکھو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پلٹ جاؤ گے، اپنی مرضی کرو گے، اپنی من مانی زندگی گزارو گے، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ پھر منکروں کو، کافروں کو اور انکار کرنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو پھر یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے تو یاد رکھو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافر لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اصل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا میں لے کر آئے اس کو ماننا اور اپنانا اور اس کو عملی زندگی میں لانا، تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہی سب سے بڑا پیغام ہے ربیع الاول کے مہینے کا، ایک وہ مہینہ کہ جس میں نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اور بابرکت آپ کا جو آمد ہوئی دنیا میں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو روشن کیا۔ تو اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا پوری کائنات کے لیے باعث رحمت تھا، باعث برکت تھا، اور ایک ایسی خوشی تھی کہ شاید اس سے بڑی خوشی روئے زمین پر ہو نہیں سکتی کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی آمد سے پہلے جو دنیا کے حالات تھے، کس طرح سے انسانیت سسک رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے وہ نور اور وہ روشنی عطا کی اور وہ برکات عطا کی کہ ایک مثالی معاشرہ بنا، اور دنیا کو رہنمائی ملی، برکت ملی، روشنی ملی اور کامیابی کا راستہ ملا۔ تو آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا پوری کائنات کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، تو اسی مہینے کے اندر آپ کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جمع کر دیا ہے ہمارے لیے۔ انتہا درجے کی خوشی کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے بابرکت وجود سے دنیا معطر ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، اور پھر یہی مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو جہاں آپ کا آنا دنیا کے لیے، کائنات کے لیے سب سے قیمتی اور سب سے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے اور خوشی کا موقع ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا اور رخصت ہو جانا، یہ دنیا کے اور اس روئے زمین کے مشکل ترین اور غمزدہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک جگہ جب خوشی بھی جمع ہو جائے، غم بھی جمع ہو جائے، تو اب ہم عملی طور پر ہم نے کرنا کیا ہے ایسے موقع پر؟ تو اس کی رہنمائی بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی ہی سے مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خوشی کا موقع آیا، جب فتح کا موقع آیا، جب کامیابی ملی، جب راحت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس خوشی کو منایا۔ اور جب دنیا میں غم آیا، غم کی کیفیت آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی اور دکھ آیا، تو اس موقع پر اسلام نے، دین نے ہماری کیا رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا، اور صحابہ کرام نے ایسے موقع پر کس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا۔
انسان خوشی اور غم دونوں کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم ملتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اس چیز کی طرف دھیان اور توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس موقع پر کیا رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں، اور ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس کو جب ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی کا اللہ کی طرف سے پھر وعدہ ہے۔ فاتبعونی، اتباع کرو گے، نبی علیہ السلام کے کردار کو اپناؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ گے، یحببکم اللہ، تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ تو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انتہا درجے کی خوشی، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، انتہا درجے کا غم۔ اب خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، تو اس کی رہنمائی بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا ہوگی کہ جب نبی علیہ السلام کی زندگی میں انتہا درجے کی خوشی اور کامیابی کا ایک موقع آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہی مکہ کہ جو آپ کا آبائی وطن تھا اور جہاں پر آپ کے لیے جینا تنگ کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں پر جینا تنگ کر دیا گیا، آپ کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، آپ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہنا پڑا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا اور ان کے خون اور چربی کے ساتھ ان انگاروں کا بجھنا اور پھر ان کی جان کا چھوٹنا، اور پھر آپ کے صحابہ کو، آپ کے پیروکاروں کو، آپ کے ماننے والوں کو ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسے مشکل حالات میں جب جینا دو بھر کر دیا گیا، جینا تنگ کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل دل کے ساتھ اور نہ چاہتے ہوئے بھی، اپنے وطن کو کون چھوڑنا چاہتا ہے، اپنے وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر اور مسلمانوں کو بچانے کی خاطر اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی خاطر اس مکہ کو چھوڑنا پڑا جو آپ کا آبائی گھر تھا، جو آپ کا آبائی وطن تھا، اور رخصت ہوتے ہوئے آپ افسردہ لہجے میں کہنے لگے کہ اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے ہمارے لیے یہاں جینا تنگ کر دیا اور ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اب ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو جس شہر سے نکلنا پڑا جہاں جینا تنگ کر دیا گیا، پھر اسی شہر میں 8 سال کے قلیل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاتح کی حیثیت سے داخل کیا، اور ایسے فاتح کہ جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، جس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، سب سر جھکائے کھڑے ہیں، سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں، اور ہر ایک پریشان ہے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ایک ایک کام کا، ایک ایک عمل کا بدلہ ہوگا، ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم نے تو بڑی زیادتیاں کی تھیں، ہم نے تو بڑے ظلم ڈھائے تھے، آج ہمارا کیا انجام ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک صحابی اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، آج پورا پورا بدلہ لیا جائے گا، آج اپنے ان مصائب کا اور ان غموں کا اور ان مصیبتوں کا حساب لیا جائے گا جو ہم پر ڈھائی گئی تھی، جو ہم پر توڑی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام تک جب یہ آواز پہنچتی ہے، آپ نے فرمایا ان کو منع کرو، یہ لفظ نہ استعمال کریں، بلکہ یوں کہیں کہ الیوم یوم المرحمہ،
آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن بخشش کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج جو بھی ہتھیار ڈال دے گا، جو بھی تسلیم ہو جائے گا، سر تسلیم خم کر لے گا، اس کو ہم معاف کر دیں گے، اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، اور جو حرم میں چلا گیا اسے معاف کر دیں گے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معاف کر دیں گے، ابو سفیان کہ جس نے سب سے زیادہ ستایا تھا اس کے گھر میں جو جا کر پناہ لے لے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک شخص کا ایمان لانا بھی مشکل نظر آتا تھا، کلمہ پڑھنا مشکل تھا، لیکن آج اللہ نے فتح عطا کی، نصرت عطا کی، کامیابی عطا کی، آج آپ کو فاتح بن کر یہاں پر پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ آسانی فرما دی کہ آج فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہیں اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ اصل پیغام ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، واستغفر، اور استغفار کر، انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج ہمیں بھی خوشی ملتی ہے تو ہم اس خوشی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جشن منانے لگتے ہیں اور ساری حدود و قیود توڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حکم یہاں پر کیا ہے، نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ سورہ نصر نازل فرما کر یہ سمجھا دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، جب تمہیں خوشی ملے، کامیابی ملے، فتح و نصرت ملے اور تم کامیابی کے منازل طے کرو تو فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور توبہ استغفار کرو۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں اور اس قدر سر کو جھکائے ہوئے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے، کوئی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مکہ کے اندر ایک فاتح داخل ہو رہا ہے کہ جس کے پاس آج سب اختیار ہے، ایک ایک کام کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، ایک ایک ظلم کا حساب لیا جا سکتا ہے، لیکن رحمت، بخشش، معافی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب خوشی مل جائے، خوشحالی آ جائے، حالات اچھے ہو، اللہ کی طرف سے وسعت ہو، حالات موافق ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اللہ کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہونا، اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور استغفار کرو، اس لیے کہ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر غم کا موقع دیکھ لیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ جس پر جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے، کہ آپ علیہ السلام آج دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اسی ربیع الاول کے مہینے میں، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ غم کا اور موقع ہو نہیں سکتا۔ اب اس غم کے موقع پر ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آخری الفاظ ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ دو الفاظ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام دہرا رہے ہیں، اور اسی دوران پھر آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ آخری الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہمارے لیے پیغام ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس اہم کام کو ہمارے ذمے لگا کے جا رہے ہیں کہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا اور حقوق العباد کا بھی خیال کرنا۔ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر نگی ہیں، جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں،
ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ان دو الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے جامع الفاظ ہیں، ان دو الفاظ کے ساتھ اشارہ یہ کر دیا کہ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے حقوق نہ چھوڑنا، حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرنا، عبادات نہ چھوڑنا، اللہ کے حکموں کو کسی صورت نہ چھوڑنا، پابندی سے ان کے اوپر عمل پیرا رہنا، اور وما ملکت ایمانکم، جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس کی ضمن میں تمام حقوق العباد شامل ہو گئے۔ اشارہ فرما دیا حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا، اور اس سے غافل نہ ہونا۔ آخری الفاظ نبی علیہ السلام کے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آج امت نے ان دونوں الفاظ کو ہی بلا دیا۔ پھر اس غم کے موقع پر صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ بہت سارے صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، سمجھ نہیں آ رہی کسی کو، لیکن اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، مشعل راہ ہے، کہ جس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جوڑا، امت کو سنبھالا، اور امت کو اصل مقصد کی طرف لگایا، اور فرمایا کہ جو یہ سمجھتا تھا، جو نبی علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، جو آپ کو رب مانتے تھے، تو وہ سن لے کہ نبی علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہیں، اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کو اپنا الہ ماننے والا ہے، وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ اسے نہ موت آنی ہے نہ اسے اونگ آنی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ یاد رکھیں اللہ موجود ہے، اور اسی اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ محمد دنیا سے چلے جائیں، یہ شہید ہو جائیں، یا دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس دردناک موقع پر، رخصت ہونے کے اس دردناک موقع پر امت کو سنبھالا اور رہنمائی کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کا طرز عمل اور آپ علیہ السلام کے آخری الفاظ یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ غم کیسے منانا ہے۔ خوشی اور غم کے درمیان زندگی گزر رہی ہے، تو خوشی بھی شریعت نے رہنمائی کی اور غم کے حوالے سے بھی شریعت نے رہنمائی کی، لیکن آج بدقسمتی سے ہم ایک ایسی راہ پر چل پڑے ہیں کہ جس میں کامیابی کا امکان کم ہے اور ناکامی والا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے جس قسم کے ہم محب وطن ہیں، اسی قسم کے ہم مسلمان بھی ہیں۔ پورا سال ہم اس وطن کے اندر، اس ملک کے اندر ہر قسم کی کرپشن کرتے ہیں، اسے لوٹتے ہیں، اسے دونوں ہاتھوں سے نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جہاں تک جس کا بس چلتا ہے وہ اس ملک کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب یوم آزادی آتا ہے تو ہمیں وطنیت یاد آتی ہے، ہمیں قومیت یاد آتی ہے، ہمیں ملک کی محبت جاگ جاتی ہے، ہم بیج لگاتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں، اور ہاتھ میں ایک باجا لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں، اور ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پورا ملک، پورا سال اس ملک کی جڑیں کمزور کرتے ہیں، پورا سال ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو اس ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، لیکن ایک دن منا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن ہیں، ہم بہت اچھے پاکستانی ہیں، ہم وطن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم مسلمان بھی بدقسمتی سے اکثر ہم میں ایسے ہی ہیں کہ پورا سال ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے سے بغاوت کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے، جو رحمان کو ناراض کرتا ہے۔
پورا سال ہم اس کیفیت میں گزارتے ہیں، لیکن جب ربیع الاول آتا ہے تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور میدان کے اندر نکل آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو دن کی یہ جو ہمارا چلنا پھرنا ہے، یہ ہماری نعرے بازی ہے، یہ محبت کا دعویٰ ہے، یہ عشق کا دعویٰ ہے، یہ جھنڈیاں لگانا ہے اور یہ سبیلیں تقسیم کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ٹھیک یہی مثال ہے کہ جس طرح وطن کو پورا سال لوٹ مار کرنے کے بعد ایک دن ہم منا کر خود کو محب وطن سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح پورا سال اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت والے کام کر کے، اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے اور ہر وہ کام کر کے کہ جو اللہ کے طرف سے عذاب کے نازل ہونے کا باعث بنتا ہے اور جو ہمارے اوپر حالات کے سخت ہونے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بارشیں بے وقت برستی ہیں، قحط سالی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورا سال ہم اس کیفیت میں گزارتے ہیں، اللہ کے باغی بن کے گزارتے ہیں، اور ایک دن ہم اس دن کو منا کر ہم عاشق رسول ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے لیے یہی تک کافی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا نبی علیہ السلام صرف یہ پیغام دنیا میں لے کر آئے تھے کہ کچھ تھوڑی سی لائٹننگ کر لو اور جھنڈیاں لگا لو، تھوڑی سی نعرے بازی کر لو، پروگرام کر لو، نعتیں پڑھ لو، بس باقی معاملات کو چھوڑ دو، معاشرت کو چھوڑ دو، اخلاق کو چھوڑ دو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے اگر جھنڈیاں لگا لی اور تھوڑا سا تم نے نعتیں پڑھ لی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ ہرگز اس قسم کا کوئی پیغام نبی علیہ السلام دے کر نہیں گئے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگیوں کو تبدیل کیا جائے، اور اس معاشرے کو نبی علیہ السلام نے تبدیل کیا کہ جو پستی کی گہرائیوں میں جا چکا تھا اور جس کی اصلاح نظر نہیں آتی تھی، ممکن نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاشرت سے اس معاشرے کو، اس گرے پڑے معاشرے کو دنیا کا کامیاب ترین معاشرہ بنا دیا اور رہتی دنیا تک دنیا کو کامیابی کا ذریعہ اور راستہ دکھا کر چھوڑ گئے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اصل مقصد کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، مان لو، سنتوں کو اپنا لو، نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرو، سچی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ تب معاف کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم۔ اتباع نہیں کرو گے، صرف دعوے کرو گے تو پھر اللہ کا محبت کا وعدہ بھی نہیں ہے اور گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ اور قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا نہیں کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یاد رکھو کہ پھر تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے اور اصل مقصد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا اللہ ہمیں راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔